تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک نصرانی طبیب تھا، وہ ہارون الرشید کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک بہت بڑے بزرگ علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ ان سے اعتراض کیا، کہا کہ مسلمانوں جو تمہاری کلام ہے، جو تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر تو پہلی قوموں کی عبرتیں ہیں، پہلی قوموں کے واقعات ہیں، قصص امثال ہیں، اس میں تو طب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر تو علوم دو قسم کے ہیں، ایک ہے علم الابدان، دوسرا علم الادیان۔ یا تو دین کا علم ہوگا یا بدن کا علم ہوگا، حالانکہ تمہاری کتاب میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو حسین بن علی جو تھے انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ دیکھو اللہ نے آدھی سے زیادہ حکمت کو اس قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں جمع کر دیا اور اصول بیان کر دیا کہ پیڑ کو اتنا ہی حصہ دو، اتنا حق دو جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو قرآن میں تو تمہارے ہے، بتاؤ کیا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی تمہیں حکمت کی کوئی بات بتائی ہے، طب کی کوئی بات بتائی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، اور حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے نا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ دوا اتنا اثر نہیں کرتی جتنا پرہیز اثر کرتا ہے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کو اتنا حق دو، اتنا حصہ دو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ کہا کہ یہ تین باتیں ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں۔ تو وہ مسکرا اٹھا، اس نے کہا کہ واقعتاً نصرانی طبیب کہنے لگا یقین آ گیا کہ تمہارے اللہ نے اور تمہارے رسول نے تمہیں طب کی کوئی بات بتانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، گویا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ہر طرح کی چیز اس کے اندر موجود ہے، اور ہمارے لیے ایک بہترین ڈائٹنگ کی چیز، ایک ہماری ورزش کی چیز، اور ہمیں کون سی چیز کب لینی چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اللہ کے قرآن میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ نے اپنا ایک خازق طبیب مدینہ میں بھیجا تھا، کہا جاؤ مدینۃ الرسول میں وہاں کے بیماروں کا علاج کرو۔ وہ تقریباً 6 ماہ یا 4 ماہ رہا، شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ وہ گیا، واپس چلا گیا، تو بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں علاج کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا کیسے علاج کروں، وہاں پر تو کوئی مریض میرے پاس آیا نہیں۔ تو جب وہ پریشان تھا کہتے میں نے ایک مرتبہ ایک شخص سے، اس طبیب نے کہا میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا وہ کیا وجہ ہے تم مدینہ کے اندر بیمار نہیں ہوتے، کیا تمہیں بیماریاں نہیں لگتی؟ میں اتنے عرصے سے مدینہ کے اندر موجود ہوں، میرے پاس تو کوئی بیمار نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ ان صحابہ کرام کو، ان اسلام والوں کو بیماریاں کیسے لگے گی ان مسلمانوں کو؟ اس لیے کہ ان کی 2 عادتیں ہیں۔ نمبر 1 ان کی پہلی عادت یہ ہے کہ جب تک بھوک لگتی نہیں اس وقت تک یہ کھاتے نہیں، جب تک بھوک نہیں لگتی اس وقت تک یہ دسترخوان پر بیٹھتے نہیں۔ آج بڑی بڑی بیماریوں کی جڑ ہماری یہی حالت ہے کہ ہمیں بھوک نہیں ہوتی پھر بھی ہم زبردستی کھا لیتے ہیں، ہمیں تمنا نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جسم کی، باڈی کی، ہم پھر بھی باڈی کو غذا دیتے ہیں، وہ غذا کی بجائے الٹا نقصان کرتی ہیں، کیونکہ دین میں اسراف سے منع کیا، حد سے زیادہ منع کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ان کی پہلی عادت تو یہ ہے کہ جب تک بھوک لگتی نہیں اس وقت تک یہ کھاتے نہیں، تو جب تک بھوک ہی نہیں ہے پھر انہوں نے کھانا نہیں ہے، اور جب بھوک لگے گی پھر انہوں نے کھانا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوبی ہے، فرمایا اس سے بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہا تیرے پاس یہ کیسے ہیں؟ ان کی دوسری عادت یہ ہے صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی کہ جب یہ کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو یہ اٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ اب مکمل یہ شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے، کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور جن قوموں کے اندر یہ عادات ہوں گی تو بیماریاں کہاں ان کے پاس آئیں گی؟ یہ خوبصورت ایک طریقہ بتایا، کہا کہ جن قوموں میں یہ عادتیں ہوں جب تک بھوک نہ لگے کھائیں نہیں، اور بھوک ہو تو کھانے سے اس سے پہلے ہاتھ اٹھا لیں، کہا کہ یہ قومیں کبھی ان کو بیماریاں نہیں آیا کرتی۔ تو اس لیے قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمارے پاس بہترین اسوہ حسنہ اور رہنمائی ہے۔ آپ بطور طب کے، بطور علاج کے، بطور رہنمائی کے، جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کبھی قرآن کو پڑھیں، کبھی حدیث کو پڑھیں، آپ کو بہت سارا مواد ملے گا، اور رہن سہن کا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آ جائے گا۔
جس کی وجہ سے ہم بڑی سے بڑی بیماریوں سے بچیں گے۔ محنتی ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ایک بہترین نصب العین تعمیر کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ محنت کوشش کرتے ہیں۔